اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق جو ہے روزہ بند کیجیے گا یا اپنا سحری کا اہتمام جو ہے اس ٹائم سے پہلے ضرور کر لیجیے گا۔ اور اس پروگرام سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ذائقہ، جس میں ہماری سسٹر میٹھی لسی کے حوالے سے بھی بات کر رہی تھی، تو مجھے امید ہے کہ یہ تمام جو سحری کا سامان ہے، سحری کی جو بھی کھانے پینے کی آپ اشیاء بنا رہے ہیں، تو اس میں ہدایت ٹی وی کی جو مدد آپ کے ساتھ ہے، اس میں ہدایت ٹی وی کی کاوش کو بھی آپ سراہیں گے، خصوصاً ہماری بہن کی اور برمنگھم اسٹوڈیو میں ہمارے زین بھائی کی۔ یہاں سے اب یہ لائیو پروگرام جاری ہے اور اس میں آپ کچھ دیر میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ آج جو 14واں حصہ ہے پروگرام یا ہمارے سیگمنٹ ضیافت کی بات کا، اسے پیش کریں گے مولانا سید عباس عابدی صاحب، یہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اور کل سے ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو گزشتہ 12-13 پروگرامز میں علماء کرام نے ہمارا ساتھ دیا اور کیا کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اس بات کے یا اس عہد کے ساتھ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم روزے رکھ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی وقتی طور پہ ہم میں نظر آ رہی ہے، اسی تبدیلی کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ اور انہی ایام میں شام میں جو ایک سانحہ ہوا، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس کو دہشت گردوں نے مارٹر گولوں کے ساتھ نشانہ بنایا، تو اس پر بھی آپ کی گفتگو رہی اور اس میں بھی ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اچھی ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی بھی اس طرح کا بڑا سانحہ ہوتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، تو ہمارے ناظرین آتے ہیں، ایسے واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ ہی کی وجہ سے ہمارے دیگر جو ناظرین ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا، جن سے چھپایا گیا ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا جو سانحہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اتنے بڑے سانحے کے بعد پھر جہاں جہاں سے لوگوں کو اب بالکل اویئرنیس ہے، ان میں اتنا شعور ہے کہ کہاں خاموشی ہے۔ اور اب تو کچھ بیانات میں نے آج اخبارات میں پڑھے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی اب ایسے بیانات دیے ہیں، مذمتی بیانات دیے ہیں وہ سانحے پر، کہ ان کو یا تو دینا پڑے ہیں یا حقیقتاً کافی انہوں نے دیر کی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے ان سے محبت کرنا سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور ہماری حکومت پاکستان، جس پر ہم ایک شکایت کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی باضابطہ طور پہ کوئی بیان یا اس طرح کی مذمتی جو قرارداد ہے یا انہوں نے مذمت نہیں کی، تو اس حوالے سے یہ بھی ایک خبر آئی کہ شام کے جو سفیر ہیں، سیرین سفیر کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ احتجاج کیا گیا کہ شام میں جو بھی مقدس مقامات ہیں اس کی حفاظت کرنا یہ شام کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس پر انہوں نے شام کے سفیر کو طلب کیا۔ بہت اچھی بات ہے، اور ایک ایسی روایت پاکستانی حکومت نے یہ ڈالی، کیونکہ چلیں ویسے شام کی حکومت اس میں بالکل پوری اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے، اور شام کی جو افواج ہیں کہ کم سے کم یہ جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ نپٹا جائے۔ اور اچھے انداز میں کچھ آخری خبریں یہ بھی آئیں کہ بہت سے دہشت گرد وہاں پر واصل جہنم ہو بھی چکے ہیں۔ ہماری حکومت کی طرف سے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری حکومت نے ایسا کیا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سفیر ہیں شام میں، وہ وہاں پر ان کو طلب کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے کہ جو لشکر جھنگوی کے دہشت گرد شام آئے ہیں لڑنے کے لیے یا فساد پیدا کرنے کے لیے، تو وہ کیا کریں گے۔ اور پھر واپس آتے اپنی پاکستانی حکومت کے لیے یا پاکستانی حکومت کی طرف کہ کیا وہ 8 شوال کو سعودی سفیر کو بھی طلب کریں گے، جب جہاں جنت البقیع کے انہدام کا دن ہم گزارتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو بہت اچھی روایت پاکستانی حکومت نے یہ قائم کی کہ جو بھی مقدس مقامات ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، ان کی حفاظت کا ذمہ اسی ملک کی حکومت کا ہوتا ہے۔ تو چلیں بہت عرصہ گزر گیا اور ہماری حکومت بالکل خاموش تماشائی بنی رہی، اور گو کہ بالکل اس میں یہ سچائی ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ اس میں بالکل خاموش تماشائی نہیں رہی، کیونکہ بہت سے امور، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری حکومت کا سٹانس کچھ اور ہوتا ہے، عوام کا سٹانس کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کیا 8 شوال کو جو یوم انہدام جنت البقیع ہوگا، تو اس دن بھی سعودی سفیر کو بلایا جائے گا کہ وہ جنت البقیع میں جو اتنی بڑی بڑی شخصیات کی، مقدس ہستیوں کی جو زیارات تھی، ان کا انہدام کیا گیا، تو اس پر پاکستانی حکومت کا سٹانس کیا ہوگا۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی مقدس مقامات ہے پاکستان میں، ایک بہت اچھی بات ہے
کہ بہت سے سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں، سکھ بھائی پاکستان جاتے ہیں، وہاں پر ان کی مقدس مقامات ہیں اور وہاں پر حکومت پاکستان نے اچھا بندوبست کیا ہوتا ہے، تو اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو بہت سی ایسی باتیں ان 12-14 دنوں میں گزری تھی جس پر آپ نے بھی گفتگو کی۔ مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ کیا کیا برائیاں، ہم برائیوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ انہی پروگرامز میں ہم نے معاف کرنے کی جو ایک صفت ہونی چاہیے مسلمان میں وہ ہم میں آئی ہے کہ نہیں آئی، اللہ کا ذکر ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ کل کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ تلاوت قرآن پاک اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح مولانا صاحب نے سمجھایا، اور قرآن پاک کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ توبہ کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ان پروگرامز میں، فضول خرچی کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی رہی ہے کہ سادگی ہم نے اپنانی ہے اپنی سیر و افطار میں۔ ان غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کی بھی کوئی اشیاء نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو ہم نے رمضان میں روزے ہی شاید اس لیے فرض کیے گئے کہ ہم ان غریبوں کو محسوس کر سکیں کہ ان کی بھوک کیا ہوتی ہے، ان کی پیاس کیا ہوتی ہے، ان کے بچوں کے پاس اگر کپڑا نہیں ہے تو ایسے والدین کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو انہی کو محسوس کرنے کے لیے ہم یہ تمام عبادات کر رہے ہیں۔ ایک اور بات ہم نے انہی پروگرامز میں سیکھی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں جو بات کرنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، اور جھوٹ جیسی برائی کے حوالے سے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک بار پھر دہراؤں گا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو پھر اگر ہم کھانا پینا چھوڑ کے یا بظاہر ہم یہ کہیں کہ روزے سے بھی ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس پر ہمیں کوئی یہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک ایک سانس پہ نیکیاں مل رہی ہوں گی، یا جیسے ہم نے سنا ہے کہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور ایک فرض کے 70 گنا تک ثواب ملیں گے۔ تو جب ہم جھوٹ بولیں گے تو وہ تمام چیزیں سوائے بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ اگلا سیگمنٹ ہم دکھانے سے پہلے نعت رسول مقبول کے چند اشعار ہیں وہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے، پروگرام میں ضیافت کی بات دیکھیں گے، اور پھر آپ کی کالز اگر ٹائم بچا، بلکہ ٹائم تو کافی ہوگا، اگر آپ کی کالز آئیں تو ہم انہیں ضرور شامل کریں گے۔ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تاجدار حرم، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں، حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کہ مر جائیں گے، تاجدار حرم،
ہو نگاہ کرم، راہ میں طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، راہ میں طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی گر نہ لیں گے، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں، حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، سحر ہدایت کے ساتھ پروگرام جاری ہے اور اگلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا ضیافت کی بات، اسے پیش کر رہے ہیں مولانا سید عباس عابدی صاحب۔ یہ دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ ناظرین، خوش آمدید ایک بار پھر پروگرام سحر ہدایت کے ساتھ میں، اور سیگمنٹ آپ دیکھ رہے تھے ضیافت کی بات، اور مولانا صاحب سجدے کی اہمیت اور عبادت کے حوالے سے اور ضرورت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ روزے کے حوالے سے یا رمضان المبارک میں ہم کیا سیکھ پا رہے ہیں، کیا کمیاں، کیا کوتاہیاں ہیں، کیا برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یا ارد گرد دیکھ رہے ہیں جس کی آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان، تو اس کی بھی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی کوتاہیاں، برائیاں جس پر پروگرامز میں گفتگو ہو چکی ہے، تو آپ نے ان تمام ہدایت ٹی وی کے یہ سحر افطار پروگرامز کو کیسا پایا، کیا سیکھا ہے، اس حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ جیسے ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو سوال جواب کا ایک بھرپور سلسلہ رہتا ہے، اور بالکل یہ ہم سب کی ایک ضرورت ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو بھی ذہن میں سوال ہو، کیونکہ اتنا کچھ ہم نے اگر کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم نے ثواب بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، تو کوئی کسر رہ نہ جائے۔ یہ ایک اچھی نشانی ہے کہ جس میں ہم جب بھی کالز کھولتے ہیں تو آپ علماء کرام سے سوالات پوچھتے ہیں، اور پھر آپ کے سوال کی وجہ سے دیگر لوگوں کا بہت بھلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کوئی فون ملانا ایک بہت بڑا ایک کام سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ کون فون ملائے، کیسے بات ہوگی، اور یہ تمام جھنجھٹ میں کون پڑے، لیکن جو بھی لوگ ہمت کرتے ہیں تو وہ تو ہمت کرتے ہیں، وہ تو ثواب پاتے ہی پاتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو کالز ملانے سے ذرا کترانے والے لوگ ہیں ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ تو گھر بیٹھے ہمیں ان تمام مسائل کا پتہ چل رہا ہے، اور وہ بھی ہدایت ٹی وی کی وجہ سے۔ تو بہت سی ایسی باتیں جو ان پروگرامز میں ہم نے علماء کرام سے سنی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ والدین کے احترام کے حوالے سے بھی بہت اہمیت ہونی چاہیے۔ تمام بحیثیت مسلمان والدین کا احترام ہم سب پہ فرض ہے، اور ایون یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے۔ تو جن جن لوگوں کے والدین ماشاءاللہ حیات ہیں، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر والدین کی دعائیں بھی لیں تو پھر ہی شاید ہماری تمام عبادات قبول ہوں گی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عبادات کے گھمنڈ میں، یا ایک وہ بھی شیطانی وسوسہ یا شیطان کی ایک سوچ انسان میں بھی آ جاتی ہے کہ شاید میں اپنی عبادات کے بل بوتے پہ کامیاب ہو جاؤں گا، اور میرا اور اللہ کا ڈائریکٹ اب معاملہ ہے۔ اب بیچ میں کوئی ایون میرے والدین بھی ہیں، ان کی بھی کوئی ایسی بات سننے کو وہ تیار نہیں ہوتا، تو یہ ایک غلط سوچ ہے۔ جب تک والدین یا والدین میں سے کوئی ایک شخصیت آپ کے ساتھ حیات ہے اور ان کی آپ نے دعائیں نہیں لی، تو پھر آپ کی جو بھی عبادت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ
قبولیت کی سطح تک نہیں پہنچ سکتی. تو والدین کا جو احترام ہے وہ بھی ہم سب کا اولین فرض ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور جو برائیاں ہم میں شام کو جو افطار پروگرام تھا مختصراً یہ بھی بات کی کہ جو اخلاقی طور پہ ایسی برائیاں ہمیں پائی جاتی ہیں. سگریٹ نوشی ایک بہت ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو صحت کو تو بہت نقصان دیتا ہے، لیکن جتنا نقصان دیتا ہے پینے والا اس کی اتنی قدر نہیں کرتا یا احساس نہیں کرتا کہ جو ڈاکٹرز اس کو منع کرتے ہیں، ایون گھر والے اسے منع کرتے ہیں. آپ جہاں بھی سگریٹ پیتے ہیں ایک تو دھوئیں کی وجہ سے آپ خود اس کا نشانہ بنتے ہیں، اور جو بیچارے نہیں پیتے وہ آٹومیٹکلی وہ بھی نشانہ بن جاتے ہیں، اور ان میں آپ کے بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی، عزیز و اقارب بھی، اہل خانہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو سگریٹ آپ جیسے سحری کا وقت ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں جو سگریٹ نوش ہوتے ہیں، وہ ٹھکا ٹھک سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے 18-19 گھنٹے تک اب میں نے سگریٹ نہیں پینا. تو یہ بھی ایک عجیب عادت ہے، یا ایک نفسیاتی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری کہہ لیں یا کوتاہی کہہ لیں کہ اس میں آپ اپنے آپ کو ایک سگریٹ کے لیے اپنے آپ کو لاچار آپ بنا رہے ہیں. سگریٹ جیسی ایک برائی یا ایک جو اس کو کہہ لیں صحت کی بربادی کا جو سامان بنانے والی ایک چیز ہے، اس سے ہم ماہ رمضان میں بہت اچھے انداز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو جو سگریٹ پینے والے کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ عید کے دن جو ہے وہ بغیر ان کے اوپر جو چھاپ لگی ہے سگریٹ نوش یا سموکر جسے کہا جائے، تو وہ سموکر کے لیبل سے نکل کے عید منائیں، تو کیا یہ اچھی بات ہے. آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی، میں شہزاد ہوں. کیا کہنا ہے شہزاد بھائی، آپ بھی پان بہت کھاتے ہیں، تو پانوں سے چھٹکارا ہوگا یا نہیں؟ پان میں کھاتا تھا، اب نہیں کھاتا. پان سے 2 دفعہ میرے اچھے سے بہت قیمتی مطلب کرتا تھا، بہت زبردست مولنے کا. اس پہ پان کی چھیٹ پڑ گئی تھی اور کرتا خراب ہو گیا تھا. اس دن کے بعد میں نے پان کھانا چھوڑ دیا تھا. چلے اچھی بات. اچھا، میں نے کل آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک نظم لکھ دوں وقت پہ، شہری کے اور آفتاب کے وقت پہ، تو وہ میں نے لکھی تھی. اچھا، وہ 5 اشعار ہیں، وہ میں نظم کی صورت میں سنانا چاہتا ہوں. آپ کو اجازت ہو؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. اب تو یہ ہماری فرمائش تھی. وقت سحر آفتار میں احتیاط کیجئے، وقت سحر و آفتار میں احتیاط کیجئے. ٹھیک ہے. خدا کے ایک کام میں وقت نہ 2-4 کیجئے. ٹھیک ہے. سحر سے پہلے دعا، آفتار سے پہلے نماز تمام کیجئے. سحر سے پہلے دعا، آفتار سے پہلے نماز تمام کیجئے. روزے کی فضیلت کو یوں دل سے پیار کیجئے. روزے دار کا دل پابندی وقت ہوا کرتا ہے. روزے دار کا دل پابندی وقت ہوا کرتا ہے. اپنی عبادت کو وقت کے ہاتھوں نہ بیکار کیجئے. اس کے بعد ہے اذان سے پہلے مؤذن کے منہ میں کھجور. اذان سے پہلے مؤذن کے منہ میں کھجور. اگر اچھی لگتی ہے تو روزہ افطار کیجئے. اچھا. اگر نیت ہو پاک، اگر نیت ہو پاک شہزاد فضیلت بڑھ جاتی ہے. اگر نیت ہو پاک شہزاد فضیلت بڑھ جاتی ہے. اسی بات پہ عبادت کا انحصار کیجئے. خدا حافظ. کیا کہنے ہیں. خدا حافظ. شہزاد صاحب نے پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیا کہ اور ایک سبق بھی دیا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے سحر و افطار کا جو ٹائم ہے، اور اس کے علاوہ افطار کے جو وقت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو مؤذن صاحب کے حوالے سے جو بات کی، تو ہمیں تو گاؤں دیہاتوں میں یہ بھی ہے کہ جب اذان کے لیے مؤذن کی بات سننے سے پہلے جو تھوڑا سا ایک کھڑاک کرتے ہیں نا کہ اسپیکر کو ہلاتے ہیں، وہ جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کو ذرا ٹھک ٹھک ہی کرنے کی آواز پہ بندے روزہ کھول دیتے ہیں. اور ایون جو سرکاری افطاریاں، ابھی تو خیر نواز شریف صاحب کی سرکاری افطاریاں یا کچھ جلسے اس طرح کے شروع نہیں ہوئے. پچھلے سال کا مجھے یاد ہے گورنر ہاؤس میں ایک سرکاری افطاری تھی، اور ابھی شاید عصر کی اذان کی آواز سنی تھی لوگوں نے، اور اسی وقت انہوں نے روزہ افطار کر لیا تھا. تو اتنی جلد بازی میں یہ شاید ان لوگوں کا روزہ ہی نہیں ہوتا ہوگا، اور وہ کہتے ہوں گے کیا ان روزے داروں کے ساتھ ہم نے کیا اتنا انتظار کرنا ہے. تو تھوڑا سا بھی اگر ایک دفعہ کہیں آواز نکل پڑی کہ ہاں جی افطار ہو کے ٹائم ہو گیا، تو سارے لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹ مل جاتی ہے، اور سارے لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو بہت اچھا شہزاد صاحب نے ہماری فرمائش بھی پوری کی ہے. اور ان کے جو پان کھانے کی عادت انہوں نے کرتے کی وجہ سے چھوڑ دی، تو بہت اچھی بات. تو سگریٹ کی تو بہت بڑی مثالیں ہیں کہ کئی بار تو آگ تک لگ جاتی ہے. تو جو سگریٹ نوش ایسے بھائی ہیں وہ بھی شہزاد صاحب کو فالو کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو نقصانات ہیں اس وجہ سے بھی ہمیں ان بڑی یا بری عادتوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے.
تو جرمنی سے ہمارے شہزاد بھائی تھے اور اپنی اشعار پیش کیے ہیں. تو اگر مزید کوئی کال کرنا چاہے، کوئی ہمارے ساتھ ہے؟ اچھا نہیں، تو میں ذرا کیونکہ خاموش کافی دیر کے بعد جواب ہے. میرے جو کنٹرول روم میں بھائی ہیں، میں 3-4 رمضان پہلے اس کا ایک واقعہ ان کو میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کر دوں. یہ جو ہمارے بھائی اس وقت کنٹرول روم میں رضوان بھائی ہیں، تو ہم بریڈ فورڈ میں پروگرام کر رہے تھے اور میں نے اسی طرح جیسے نعت پڑھی ہے، تو اسی طرح میں نے ادھر بریڈ فورڈ میں نعت پڑھی اور نعت سنائی سب کو. اور نعت میں آپ کو پتہ تھوڑا سا ایکو ہوتا ہے اور آواز میں گونج پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ کنٹرول روم والے ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور اس میں آواز میں مزید تھوڑی سی اچھائی ہو جاتی ہے. تو رضوان بھائی ہمارے ایکو لگا کے میں نعت پڑھنے لگ گیا اور یہ آرام سے سحری کرنے کے لیے کچن میں چلے گئے اور وہ سحری کے جا رہے ہیں. ادھر میری نعت مکمل ہو گئی ہے، 3 اشعار میکسیمم میں پڑھتا ہوں تو وہ مکمل ہو گئی ہے. رضوان بھائی واپس ہی نہیں آ رہے اور وہ آواز بھی ایکو تھی اور اب جیسے عام گفتگو میں اس میں ایکو نہیں ہے. تو میں رضوان بھائی کا انتظار کیے جا رہا ہوں وہ واپس آئیں اور میں نعت کو کوئی سمجھے کہ اگر 3 اشعار پڑھیں تو میں نے 12 بار وہ اشعار جو ہے رپیٹ کر دیے تو وہ بھائی واپس آئے ہیں. تو اس طرح کے کئی بار حالات ہوتے ہیں. پچھلے رمضان میں بھی مجھے یاد ہے ہمارا جو ٹیبل تھا وہ ایک ذرا پلاسٹک کور تھا اس کے اوپر، تو گرم چائے ہمارے بھائی نے رکھی، تو گرم چائے میں نے جو ہے وہ سامنے ٹیبل پہ رکھ دی، تو اتنی وہ گرم تھی اور کپ جو ہے وہ چپک گیا اس پلاسٹک کے ٹیبل کے ساتھ. تو ادھر سحری کا وقت گزر رہا تھا، میں نے ایک بار اٹیمپٹ کیا کہ کپ اٹھا کے تھوڑی سی چائے پینے کی کوشش کی، لیکن جو چائے ہے اور بلکہ چائے کپ کے سمیت ہی اس ٹیبل کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور میں اس کو کھینچنے کی ایک بار کوشش کی. میں نے کہا اگر لائیو میں یہ جو کپ ہے وہ اچانک چھلک کے میرے اوپر آ گیا تو یہ بھی بری بات ہے. تو میں نے کپ کو جو ہے وہ اس کے حال پہ رہنے دیا. تو اس طرح بہت سے ایسے کام لائیو پروگرامز میں ہوتے ہیں جو دلچسپی کے باعث بھی ہوتے ہیں اور جو آج مجھے موقع ملا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو واپس آتے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ جب علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروگرام میں، جو اچھی باتیں ہم سیکھتے ہیں کاش ہم ان پر عمل بھی کریں اور پھر ہماری زندگیاں بہت آسان ہو سکتی ہیں. اور بار بار جو برائیاں ہم میں ہیں کہ ایک جگہ ہم کچھ ہوتے ہیں، مسجد میں کچھ ہوتے ہیں اور وہی تھوڑا سا اگر گھر میں آ گئے ہمارا رویہ چینج ہوتا ہے. ہمارا لین دین میں اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ہمارا پڑا ہے یا ادھار لینا ہے ادھار دینا ہے، معاملات میں ہم بہت ہی پیچھے چلے جاتے ہیں اور ہمارا اس وقت رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ جو بحیثیت مسلمان ہیں ہمیں بہت ہی پورا ایک رول ماڈل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور اس رول ماڈل کو اپناتے ہوئے اور ان کے بعد پھر ائمہ معصومین کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم ان دنیا کے رول ماڈلز کو ہم اپناتے ہیں، دنیا والوں کے جو روفیشنز ہیں ان کو اپناتے ہیں. تو ان کو اپنانے کے بجائے اب ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے سادگی کی، تو تھوڑا سا نظر دوڑائیں جو ہم نے سنا ہے کہ ائمہ معصومین کی جو سحر و افطار ہوتی تھی اس میں کتنی چیزیں ہوتی تھی اور پھر وہ کیا حالات ہوتے تھے جب کوئی سائل آیا اور پھر اس میں ائمہ معصومین کیا کیا کرتے تھے. ہم تو سائل کیا، ہم تو کوئی گاڑی کے اوپر کسی نے ہلکی سی دستک دے دی تو ہم اس فقیر کے بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو فائر ہی مار دے کہ یہ کون ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کے پاس آ گیا ہے، یا انہوں نے ہم سے طلب کیوں کی ہے، یا فقیر کے حوالے سے اس نے صدا بلند کیوں کی ہے ہمارے محلے میں آ کے، یا ہمارے دروازے پہ کس نے نوک کر دیا کہ ڈسٹرب کر دیا کہ یہ اللہ کی نام پہ ہم مانگنے چلا گیا ہمارے گھر میں. تو یہ تمام چیزیں ہم ضرور اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے ثواب میں ضرور اضافہ کر سکتے ہیں. فقیروں سے متعلق بھی یا اپنے ماتحتوں کے حوالے سے بھی ایک حدیث پاک ہم نے اسی پروگرام میں سنی تھی کہ جو بھی میں وہی ورڈز میں دہراتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو آدمی اس مہینے اپنے غلام و خادم کے کام میں کمی کر دے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور دوزخ سے آزاد کر دے گا. سبحان اللہ. تو عموماً تو ہمارے کوئی بھی ماتحت ہوگا تو ہم تو ایسا رگڑا دیں گے کہ وہ اچھی طرح سے اس کو سبق یاد کرائیں گے، لیکن یہاں پر بحیثیت مسلمان ہمیں یہ حکم یا درس دیا گیا ہے کہ بحیثیت ایک آقا یا مالک یا تھوڑا سا سینئر ہونے کے ناطے جونیئرز کے ساتھ ہم نے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، کس طرح تھوڑی سی رمضان المبارک میں اگر چھوٹ بھی دیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی نرمی کا رویہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے نرمی کرے گا.
تو یہ بھی درس ہم نے انہی پروگرامز میں سیکھا تھا۔ اس کے علاوہ روزہ دار کے متعلق یہ ہے کہ ہم عموماً یہ گھبراتے ہیں کہ شاید روزہ رکھیں گے تو ہم بیمار نہ ہو جائیں، کیونکہ 18-19 گھنٹے کا روزہ ہے، یا پھر کیسے گزرے گا۔ ایک تو وہ لوگ جو بالکل ان کی ادویات جاری ہیں، بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں الگ جو دوسرے لوگ ہیں یا ویسے عمومی صحت ان کی ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے گھبراتے رہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو حدیث پاک ہے کہ صحت پانے کے لیے روزہ رکھو۔ سبحان اللہ، یہ ورڈز ہیں حدیث پاک کہ آپ نے فرمایا کہ صحت پانے کے لیے روزہ رکھو۔ تو صحت کے حصول کے لیے پتہ نہیں کون کون سی ادویات ہم پتلا ہونے کے لیے بھی کھاتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے بہت سی ادویات، بہت سے کلینکس، بہت سے جم ہم نے اپنا اٹینڈ کرنا پڑتے ہیں، لیکن اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ایک تو صحت بھی ملے گی، اور یہ میڈیکلی بھی یہ پروو ہے کہ ہمارا جو معدہ ہے یا جو آنتیں ہیں اور جگر جو ہے اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، اور پورا سال ہم، بلکہ سال کیا ہر گھنٹے کے بعد اپنے ان اعضاء کو مشقت میں ڈالتے ہیں، کام میں ڈالتے ہیں، کبھی کوئی چیز کھا لی، وہ دوبارہ وہ مشینری چل پڑتی ہے معدے کی، تو اس کو تھوڑا سا آسانی یا ریلیف ملتا ہے، اور پھر وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے کہ وہ پورے 11 مہینے ہمارے لیے زیادہ مفید کام کر سکتا ہے۔ لیجیے ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہے تو آپ کو ہم اسٹوڈیو سے ایک خوبصورت نعت سنواتے ہیں، اور نعت سن کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے۔ سبحان اللہ، سجی ہیں محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے، خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ نے سنی، اور سحر ہدایت کے ساتھ اس وقت جاری ہے آپ کے ہدایت ٹی وی پر مانچسٹر اسٹوڈیو سے، اور انتہائی سحر کا وقت لندن میں آج 3:01 ہے۔ دیگر شہروں کے ناظرین اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کیجیے، روزہ انتہائی سحر یعنی کھانا پینا بند کیجیے گا۔ تو اس سے پہلے، نعت سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیکلی بھی یہ جو ہم بھوکا رہتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارے بہت سے جسم کے اعضاء کے لیے، اور پھر جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انعام کے خود اعلان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، تو پھر اس سے بڑھ کے اتنا بڑا اور کون سا انعام ہو سکتا ہے کہ روزے دار کو خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انعام دینے کے لیے یا اس کی جزا دینے کے لیے خود فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا یا اس کا انعام دوں گا۔ تو پھر روزہ دار یا ایک جو صبر آتا ہے شاید اسی وجہ سے، اور روزہ دار جو مطمئن ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے کہ وہ تمام جو حلال چیزیں اس کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، تو ایک بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ تو ناظرین، ان پروگرامز میں ہم نے اس کے علاوہ یہ بھی پروگرام میں یہ علماء کرام سے سنا کہ دوسروں کو برے ناموں سے پکارنا یہ بھی ایک بہت ہی غلط طور طریقہ ہے۔ ہم عموماً بلکہ قرآن پاک میں تو اس کی بھرپور طور پہ منع فرمایا گیا ہے کہ ایک قوم دوسرے قوم کو نیچا دکھانے کے لیے، عموماً یہ پرانی روایات تھی عربوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے بھی پہلے کا جو دور تھا عربوں کا، لیکن بد نصیبی، بدقسمتی کہ وہ تمام جو برائیاں تھیں وہ اب ہم میں بھی آ چکی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اگر اس کی کوئی جسمانی کوئی بیماری ہے، ہم اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں یا اس کمزوری کی وجہ سے اس کو پکارتے ہیں، اور اب یہ بھی بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں ذاتیں ہیں کہ یہ اونچی ذات کا ہے، یہ نیچی ذات کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں برادری کا ہے، تو اس طرح ہم ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے یا اس برائی سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے یا برے القابات سے ہم نہ پکاریں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور یہ بھی ہم نے ماہ رمضان میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے بغیر پھر اگلی ہم نے زندگی ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی، میں شہزاد بول رہا ہوں پھر دوبارہ۔ جی شہزاد بھائی، کوئی آمد ہوئی دوبارہ، ماشاءاللہ۔ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، جی بسم اللہ، بسم اور اللہ، سامعین کو آل محمد کے شان میں۔ بسم اللہ۔ الفت آل محمد دل کی دوا ہوا کرتی ہے، واہ واہ واہ۔ الفت آل محمد دل کی دوا ہوا کرتی ہے، جس دل میں ہو وہ زندگی صدا ہوا کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ جو مسلمان محمد سے الفت نہیں کرتے، جو مسلمان محمد سے الفت نہیں کرتے،
बातिल है वो जिंदगी अंधेरे में हुआ करती है। वाह, जिंदगी गुलजार है उल्फत आले मोहम्मद में, जिंदगी गुलजार है उल्फत आले मोहम्मद में, ये वो रहमत है जहाँ रूह अफजा हुआ करती है। जिसने जिंदगी सुन्नत मोहम्मद से सजा ली है, जिसने जिंदगी सुन्नत मोहम्मद से सजा ली है, वो जिंदगी खुदा के नूर से मुनव्वर हुआ करती है। वाह वाह, हर इबादत जो दुरूद सलाम से एहतताम होती है, हर इबादत जो दुरूद सलाम से एहतताम होती है, पंजतन के सदके में वही बायाब हुआ करती है। वाह वाह, अल्लाह है उसके साथ जो मोहम्मद का वफादार है, अल्लाह है उसके साथ जो मोहम्मद का वफादार है, शफात मोहम्मद दर जहरा से हुआ करती है। खुदा का दर है आले मोहम्मद, काबा है अली का घर, खुदा का दर है आले मोहम्मद, काबा है अली का घर, शहजाद जिस दिल में है ये कुर्बत वहाँ रोशनी हुआ करती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़। क्या कहने, जर्मनी से माशाल्लाह शहजाद साहब थे हमारे साथ और मज़ीद ताज़ा अशार के साथ वो शामिल हुए थे। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो हमने बातें, ये तो हो गया कि दूसरों को गलत नामों से हमने नहीं पुकारना। इसके अलावा तलावत कुरान पाक के हवाले से भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के साथ रहा। अगले कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम अस्सलाम। सैयद कौसर जैदी बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट से, टेनेसी से। जी जी, बिस्मिल्लाह जैदी साहब। और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपका ये देख के प्रोग्राम। मैं ऐसे लगाया हुआ था हदायत टीवी, अच्छा तो बच्चों के साथ रोजा वगैरह इफ्तार कर रहे थे, तो अच्छा, मुझे वहाँ बड़ी इफ्तार खुशी का हुई है। टाइम है। क्या कह रहे हैं, मैं कोई सुना सकता हूँ चीज? क्या कह रहे भाई, ज़रूर जैदी साहब। और कितना अरसे से आप हिदायत टीवी देख रहे हैं, कितना वहाँ पे काफी यूएस अच्छा हो गया। हमें तकरीबन पहले आता नहीं था, अब जब से आ रहा है तो उससे हम रेगुलर देख रहे हैं। और वहाँ पर अभी इफ्तार का टाइम अभी अभी ख़त्म हुआ है, इफ्तार आपने हाँ किया जी, है? अभी अभी इफ्तार हुई है। वो हम लगाते हैं, नेट पे अज़ान लगाते हैं, फिर उसके बाद में बच्चे रोजा इफ्तार करते हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह। फिर उससे पहले नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं मगरिब की, और फिर उसके बाद रोजा इफ्तार करते हैं। क्या कहने जैदी साहब। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, ज़रूर सुनाइए, ज़रूर सुनाइए। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजा। जब कलम लिखने लगा, वाह वाह वाह, हजरत अब्बास का नाम सुभान अल्लाह। फूल बन बन के खिला, हजरत अब्बास का नाम। सुभान अल्लाह। मेरे बस हाथ उठाए थे दुआ की खातिर, वाह, बन गया हर से दुआ, हजरत अब्बास का नाम। सुभान अल्लाह। मैंने शहजादी सकीना से इजाजत लेकर मिसले आयात पढ़ा, हजरत अब्बास का नाम। सुभान अल्लाह। जब कलम लिखने लगा, हजरत अब्बास का नाम। बहुत हमें खुशी और मसरत हुई है आपके इस प्रोग्राम को देख के। हम भी कभी ना कभी अपना हदिया जो है वो पेश करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा जैदी साहब। और उसके अलावा आपका जो शहर है मैनचेस्टर, इसमें हमारे एक भाई है, वो भी रहते हैं। अच्छा, तासीर उनका नाम है, तासीर काजमी, माशाल्लाह। तासीर काजमी साहब डॉक्टर को- तासीर काजमी यहीं पे। तो उस हवाले से भी मुझे खुशी हुई। वो मुझे कहते रहते हैं कि आप कभी आइएगा तो आपको मजलिस में पढ़ाएंगे अच्छा। मैनचेस्टर में। अच्छा तो अच्छा, इंशाल्लाह कभी चक्कर लगेगा तो फिर आपके साथ भी बातचीत होगी। बिल्कुल ज़रूर आइएगा सैयद कौसर जैदी साहब, खुश आमदीद हम आपको कहेंगे। और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, वहाँ पर आपने रोज़ा इफ्तार किया है, यहाँ पर हम सहरी की तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में लोग जो हैं वो रोज़े से हैं। तो क्या कहने, हर जगह जो है
ماہ رمضان کی برکات، ایک جنت کی فضا قائم ہے۔ دو چیزیں، ایک تو آپ کی آواز بہت اچھی لگی، یہ تو بہت ہی اچھی انداز میں آپ نے جو پیش کیا کلام یا اشعار۔ ایک اور بات جو آپ کی اچھی لگی کہ آپ ٹی وی سے بہت ہٹ کے اپنے اشعار پڑھ رہے تھے اور ٹی وی کی ڈسٹربنس نہیں تھی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب کال کرتے ہیں تو ٹی وی نزدیک ہوتا ہے اور اتنی پیاری آواز، اتنا اچھا انداز جو ہے اس سے ہم سب محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سید کوثر زیدی صاحب، ہمیں امید رہے گی کہ آپ ہمیشہ اسی طرح آتے رہیں گے، اور اگر آپ مانچسٹر آ گئے تو پھر تو ہدایت ٹی وی پہ آپ ضرور آئیے گا۔ آپ کی کچھ اچھی جو بھی منقبت یا قصیدے آپ پڑھنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، ہم آپ کی ریکارڈنگ بھی ضرور کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے سید کوثر زیدی صاحب، اور انہوں نے یہ بتایا ڈاکٹر تاثیر کاظمی صاحب ان کے عزیز جو ہیں وہ یہاں مانچسٹر میں ہیں۔ تو چلیں، آپ کے حوالے سے ان کو سلام بھی پہنچ گیا، اور امید ہے ڈاکٹر صاحب بھی آپ کی بات سن رہے ہوں گے، یا آپ کے جو بھی پڑھا آپ نے اس کو سنا ہوگا۔ کالر بتایا جا رہا ہے ایک اور ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن سعیدہ ہمارے ساتھ ہے لندن سے، جزاک اللہ۔ فاروق بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہن، شکریہ۔ آپ کو بھی، اور جو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ اس وقت سحری کے ٹائم مل کے کام کر رہے ہیں، سب کو میرا بہت بہت سلام، بہت بہت دعائیں، اور سب کو رمضان مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ میں نے کہا میں بھی حصہ لے لوں۔ جزاک اللہ بہن۔ تو کیا سحری کی کیا کچھ تیاری وغیرہ ہو گئی یا افطار پہ ہی گزارا کر لیا؟ ناشتہ کر رہے ہیں، میں نے بھی روٹی بنائی ہے، پراٹھا تو نہیں بنایا، روٹی بنائی ہے، اچھا، ساتھ میں آملیٹ ہے اور چائے بنائی ہے۔ اچھا اچھا۔ تو انڈا کھانے سے کوئی پیاس تو نہیں زیادہ لگتی؟ عموماً یہ کہتے ہیں لوگ کہ انڈا کھا لیا تو پیاس زیادہ لگے گی، تو آپ یہ 12ویں 13ویں مجھے تو نہیں، اس سے پہلے بھی آپ کھاتی رہی ہیں؟ سحری میں آپ نے انڈا یوز کیا تو کوئی پیاس وغیرہ نہیں لگی آپ کو زیادہ؟ نہیں، وہ تو ویسے فاروق بھائی 18-19 گھنٹے جب آپ پانی نہیں پئیں گے، اور اتنی سخت گرمی دیکھا آپ نے، 32-33 تک ٹمپریچر جا رہا ہے، وہ تو نارملی سی بات ہے کہ آپ انڈا نہ بھی کھائیں تب بھی پیاس تب بھی لگ ہی جائے گی، لیکن اس میں کوئی زیادہ بوجھ نہیں ہوگا۔ سر اتنا لمبا ٹائم آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا تو اس کی وجہ سے لگ رہی ہے۔ نارملی مجھے تو کبھی نہیں محسوس ہوا کہ انڈا کھانے سے پیاس لگی ہے یا کچھ۔ ماشاءاللہ، بس اسی طرح سارا ٹائم ادھر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کب ناشتہ کرتے ہیں، آپ کب سحری؟ ہم کچھ تو پروگرام سے پہلے کرتے ہیں، اور اب آپ کا انتہائی سحر ہے 3:01 ہم پروگرام ختم کریں گے تقریباً 50 منٹ پہ، اور 2-4 منٹ ایکسٹرا ہے مانچسٹر کے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ہمارے لیے ٹائم بچ جاتا ہے کہ ہم بھی سحری دوبارہ اس کی جو ہے کچھ بچ چکا ہوتا ہے۔ ویسے تو افطاری کے ٹائم پہ ہم کوئی کسر چھوڑتے نہیں ہیں کہ اس میں کوئی پیٹ میں کوئی جگہ بچے، اور سحری کا ٹائم اتنا کم ہے، اس کا فاصلہ افطار اور سحر کا، تو 68 ہے، تو یہ ہم کرتے ہیں جو عموماً پاکستانی لوگ کرتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے بالکل کچھ نہیں، جب روزہ کھلتا ہے تو ایک کھجور لے لیتے ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتی ہوں تو میں نے کبھی نہیں پکوڑے سموسے فرائی چیز کبھی میں کچھ بھی نہیں ہاں، یہ بناتی۔ تلی ہوئی چیزیں واقعی یہ نقصان دہ بھی ہیں اگر زیادہ کھائیں گے۔ کاٹ لیا، شکنج بین بنا لی، روستا بنا لیا، اس طرح کی کوئی چیز ساتھ میں بنا لیتے ہیں۔ اور جب امام بارگاہ جاتے ہیں تو وہاں پکوڑے بنتے ہیں، تو کبھی وہ آلو والا مجھے بس پسند ہے تو میں۔ اچھا سسٹر، امام بارگاہ کا آپ نے بتایا، امام بارگاہ میں جو افطاریاں ہو رہی ہیں، کوئی سامان یا کوئی اس طرح کی اشیاء آپ نے ضائع ہوتی تو نہیں دیکھی، یا کوئی فضول خرچی ہوتے تو نہیں دیکھی؟ نہیں، پہلے کچھ سال پہلے کافی 2-3 سالن بنتے تھے، اور کافی چیزیں، اب ایک ہی تقریباً سالن آ رہا ہے، اور روٹی ہوتی ہے، نارمل ہی ہے۔ بچے تھوڑا بہت کرتے ہیں ویسے، لیکن بڑوں کو میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ کوئی پلیٹوں میں بچا رہا ہے یا کچھ۔ اچھا، ٹھیک حساب سے چل رہا ہے سارا کچھ۔ پکوڑے وہاں پہ بنتے ہیں، اور جو جیسے باہر سے لے کے آتے آپ نے کروا لی، میں نے کروا لی، 2 بندوں نے مل کے ایک دن سب نے بانٹا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، تو وہ سارے مل کے افطاری کروا دیتے ہیں۔ اس میں پکوڑے تھے، کھجور ہوگی، آپ کی توفیق ہے کہ آپ نے کسی نے فروٹ چاٹ لیا ہے یا کوئی فروٹ کاٹ کے لیا یا سویٹ ڈش لیا ہے، ساتھ میں سلاد ہو گیا، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ کہ جو بھی ہوتا ہے، ایک تو امام بارگاہ وہ پاک جگہ ایسی ہے، اور ساتھ میں مل کے سب کے بہت اچھا لگتا ہے کہ کبھی وہ شہر کو ورک ایکسپیرینس کے لیے جانا پڑ رہا ہے جاب پہ 2 ویک کے لیے، تو کافی تھکی ہوئی ہوتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ چلو گھر میں تم کھولو، تو اس سے اچھا لگتا ہے کہ نہیں، وہاں پہ کافی رونق ہوتی ہے، سارے پہلے نماز پڑھتے ہیں اکٹھی، اس کے بعد افطاری کرتے ہیں، پھر دعائیں پڑھتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ جو فضول خرچی یا جو اشیاء ضائع کرتے تھے، اب ٹرینڈ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے لوگوں میں، اب تھوڑی سوچ سمجھ کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے نہیں کوئی ایسی مطلب ضائع ہوتی ہوئی دیکھی چیز کہ
वैसे भी अगर कोई करवाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई जाया होने के लिए करवाता है, कि बस उसे होता है कि मैंने रोजेदार करवाने वाले ने तो बहुत सवाब का काम किया है, लेकिन जो हम प्लेट में डालते हैं हम उतना डालते हैं कि शायद दोबारा ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है ना कि करवाने वाले तो ज़रूर उनका तो हक़ बनता है, या जो उनको जो सवाब मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो हम खाने वाले होते हैं हम थोड़ा सा एहतियात नहीं करते, खाना पड़ा रह जाता है प्लेटों में और वो ज़ाया हो जाता है। तो अब आप बता रही हैं कि इस तरह अब कम होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि कोई चीज़ है, वो भी मैंने देखा कि जब पेरेंट्स पास नहीं बैठे होते हैं, माँ कभी उधर, जो बच्चे अपने बच्चों के साथ बैठना पसंद करते हैं कि जहाँ बच्चे बैठे हैं तो मैं भी वहीं बैठूंगा। अच्छा। तो वो खुद अगर अपनी मर्जी से डाल रहे हैं तो ज्यादा डाल लेते हैं। जब माएँ डाल के देते तो उनको पता होता है, जैसे मैं डाल के देती हूँ सहर को या मेरे भतीजे साथ में, मुझे पता है उन्होंने क्या खाना है और कितना खाना है, तो मैं उसी हिसाब से वो जो चीज नहीं खाते तो मैं उनको डाल के भी नहीं देती, कि मुझे पता है कि वो ज़ाया करेंगे। मैं पहले पूछती हूँ कि इतना लेना, अगर खत्म करोगे तो मैं फिर और डाल के दूंगी। वो कहते मुझे थोड़ा सा और डाल के, मैं नहीं पहले इसको फिनिश करो तो फिर मैं आपको और दूंगी। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अच्छी अच्छी बातें जो हम नहीं जानते थे, नाज़रीन नहीं जानते थे क्या क्या हमें तब्दीली आ रही है, तो आपने कुछ बातें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। और गर्मी के हवाले से सिस्टर आपने 32 बताया, तो वहाँ पे भी प्रोग्राम देखा जा रहा है पाकिस्तान इंडिया में, जहाँ 42 या अमूमन 52 भी गुजरा है जैकबाबाद, नवाबशाह सिब्बी में। तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर जो मैक्सिमम होता है वो मैं बताते हुए थोड़ा सा हिचकिचा जाता हूँ कि जो लोग इंडिया पाकिस्तान में देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो वो ये क्या कहेंगे कि 32 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लोग मर रहे हैं गर्मी की वजह से। तो इस वजह से मैं घबरा जाता हूँ। कोई कॉलर है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, क्या हाल है, खैरियत से आप? जी दुआएं आपकी। सिस्टर है हमारे साथ, माशाल्लाह। जी बिल्कुल माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। तो मैंने कहा आज मैं जल्दी जो है वो फारिग हो गई हूँ खा पी के, तो आपसे बात करूँ। और दिल तो चाह रहा है कि बराबर में बैठी नहीं हूँ और सुबह हिदायत की तरह प्रोग्राम करूँ। बस ये हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं। अफ्तारी का प्रोग्राम भी खैरियत है, आप अकेले क्यों हैं आज ये बताएं? ये जो जिम्मेदारियां हमारी उलमा किराम ने बांटी हुई है, और आपने ये भी बताया कि आप खा पी के फारिग हुई, यानी इससे ये पता चले कि आप खाती पीती हैं कुछ ना कुछ। अच्छा जाहिर है, क्या मतलब है इंसान नहीं, हमें ऐसे लगता नहीं कि आप कुछ खाती पीती हैं। सिस्टर उज़्मा हमारे साथ है, नाज़रीन अगर आवाज़ लोगों ने नहीं पहचानी। नहीं ऐसी बात नहीं फारूक भाई, आपको मैं बताऊं कि पूरे रमजान में मैंने सिर्फ 2 खजूर और पानी से सहरी की है बस। जी तो वही बात कि कहाँ जो खजूरों का जो पूरा पैकेट है वो, और कहाँ सिर्फ 2 खजूरें। तो एक खजूर की जो बराबर होता है वो एक रोटी के बराबर होता है। अगर आप एक खजूर खाएंगे तो वो एक रोटी की ताकत आपको देगा। माशाल्लाह। तो लोग अफ्तार में खाते, मैं रिकमेंड करूंगी कि सहरी में भी जरूर खजूर खाएं, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है खजूर खाने से सहरी में। माशाल्लाह। तो और कुछ बहन कहना चाहेंगी? भाई बता रहे हैं कि टाइम बहुत अच्छा लगा है प्रोग्राम देख के, सबको जो है वो सलाम कहेंगे इंशाल्लाह, फिर बात होगी और मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिस्टर उज़्मा हमारे साथ थी और ज़ोहरे हिदायत प्रोग्राम माशाल्लाह ये लाती है। और 1 मिनट बचा है, और 1 मिनट में हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करेंगे और गुजारिश करेंगे कि जहाँ जहाँ भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, और उलमा किराम की ज़ाहिर है ये इस प्रोग्राम में तो वो ज़ीनत है, लेकिन अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से आप मुख्तलिफ़ सेंटर्स में उनको मदऊ कर रहे हैं, उनसे वहाँ इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, तो यहाँ स्टूडियो में आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए 2 प्रोग्राम्स मुझे अकेले को ही करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि इफ्तार के वक्त उलमा किराम में से कोई शख्सियत हमारे साथ होगी, और आपके जो सवाल जो आपका सिलसिला होगा जो इन प्रोग्राम्स में हम नहीं हासिल कर पाए आपके सवालात, तो उनके जवाब देंगे। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक निशात पहुंचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज इंतहाई सैर लंदन में 3:01 है। दीगर शहरों के नाज़रीन जो हैं वो अपने मुकामी वक्त का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मेरी आपकी मुलाकात होगी अब इफ्तार के प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।